اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت و ارشاد کے پرچے کا جو پورشن صحابہ کرام کا دعوتی کردار، تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم حضرت مصعب بن عمیر کی جو دعوتی سرگرمیاں ہیں ان کا مختصر جائزہ لیں گے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، ان کی کنیت ابو محمد تھی اور ان کے والد کا نام عمیر بن ہاشم۔ پانچویں پشت پر ان کا سلسلہ نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے، اور ان کی والدہ کا نام تھا خناس بن مالک، جو کہ قبیلہ بنو عبد الدار سے ان کا تعلق تھا۔ بڑا امیر خاندان تھا۔ مکہ میں سب سے زیادہ عطر کا استعمال حضرت مصعب بن عمیر ہی کیا کرتے تھے۔ دار ارقم کے اندر جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ، جو بعد میں مسلمان ہوئے، جو بیت اللہ کے چابی بردار تھے سب سے پہلے، انہوں نے ان کے اسلام لانے کی خبر ان کی والدہ کو دے دی۔ تو اس کے بعد ان کی والدہ نے ان پر بڑا ظلم اور تشدد کیا، ایون کہ ان سے کپڑے بھی چھین لیے۔ تو اسلام لانے سے قبل حضرت مصعب بن عمیر بڑی شاہانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ تو چنانچہ جب مدینہ میں اسلام پہنچا، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، تو مدینہ کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ ہمارے ساتھ کسی کو بھیجیں تاکہ وہ ہمیں دین سکھلائے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر کا انتخاب کیا، اور ان کا لقب ہے مقری۔ مقری اس شخص کو کہا جاتا ہے جو قرآن پاک کے علوم کا ماہر ہو، جس کو محکم، متشابہات، ناسخ و منسوخ یعنی ہر طرح کے علوم کا پتہ ہو، اس کو مقری کہا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا لقب تھا۔ مدینہ کے اندر یہ حضرت اسعد بن زرارہ کے ہاں ٹھہرے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو قبیلہ اشل کے سردار تھے، وہ انہی کے ہاتھ پر یعنی حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر ہی انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور سب سے پہلے نماز جمعہ کا اہتمام بھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ہی کیا تھا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی تو یکم ربیع الاول کو حضرت مصعب بن عمیر نے ہجرت کی، اور اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے گھر پر انہوں نے قیام کیا۔ ہجرت مدینہ کے 5 ماہ بعد جب مواخات مدینہ ہوئی تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا بھائی بنا دیا۔ غزوہ بدر اور احد کے اندر یہ حضرت مصعب بن عمیر علم بردار رہے، اور غزوہ احد کے اندر ہی ابن کمیہ نے ان کو شہید کیا۔ جب ان کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد ان کے ایک بھائی کا نام ابو الروم تھا، انہوں نے علم کو سنبھالا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی جب تدفین کرنے لگے تو جو کفن کا کپڑا تھا وہ کم پڑ گیا۔ اگر چہرہ چھپاتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور اگر پاؤں چھپاتے تو چہرہ ننگا ہو جاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصعب بن عمیر کے چہرے پر کپڑا ڈال دو، اور ان کے پاؤں پر ازخر جو وہاں کی ایک فیمس گھاس تھی اس کو ڈال دو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رو رہے تھے، یعنی اسلام قبول کرنے سے قبل کس طرح شاہانہ زندگی بسر کرتے تھے، اور جب اسلام قبول کیا اور ان کی شہادت ہوئی تو ان کی تدفین کے لیے کفن کا جو کپڑا تھا وہ بھی کم پڑ گیا۔ تو یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی اور ان کی جو دعوتی سرگرمیاں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر مدینہ کے اکثر سرداروں نے اسلام قبول کیا، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے ہی دوسرے سال یعنی 13 نبوی کے اندر جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تو 72 یا 73 لوگ جو تھے وہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ تو اس طرح مدینہ کے اندر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے
اسلام کی بڑی نشر و اشاعت ہوئی۔